صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. معرفت الہی کیا ہے اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے اور ہم سبھی اسی تجسس میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس کے حاصل کر لینے سے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچیں گے. اسی تجسس اور اس کی ڈھکے چھپے ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں بہت سی خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں پھیلی ہیں. اور ہم میں سے ہر شخص نے معرفت الہی کے بارے میں اپنے اپنے تصورات ہم نے قائم کر رکھے ہیں اور ان میں بہت بڑی اکثریت ایسے تصورات کی ہے جو حقیقت سے دور ہیں. جب کتابوں میں ہم یہ ٹرم پڑھتے ہیں معرفت الہی، اس کی ٹرم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں اچانک ایک خیال یہ آتا ہے کہ معرفت الہی اصل میں وہ چیزیں دیکھ لینے کا نام ہے جس کو ایک عام آدمی نہیں دیکھ پاتا، وہ قوتیں حاصل کر لینے کا نام ہے جو ماورائے فطرت قوتیں ہیں. معرفت الہی نام ہے انسان کے مختلف چیزوں پر قدرت حاصل کر لینے کا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصورات درست نہیں ہیں. شاید معرفت الہی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی ذات سے واقف ہو گئے، کیونکہ اس میں معرفت میں تین چیزیں چھپی ہوں گی. معرفت الہی جب ہم کہتے ہیں تو در حقیقت اس کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک معرفت ذات جل جلالہ ہے، ایک معرفت صفات الہی ہے، اور ایک معرفت مظاہر صفات الہی ہے. اسی طرح جو رب تعالیٰ نے کہا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، میری نشانیوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو صوفیہ کرام نے، درویشوں نے، صاحبان علم نے بڑی سختی سے اس بات پر منع کیا کہ آپ ذات الہی پر غور نہ کریں بلکہ صفات الہی پر غور و فکر کیجیے. لیکن صفات الہی پر بھی غور کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ چاہیے، ورنہ بھٹک جائے گا.
سب میں سیفسٹ اور آسان راستہ یہ ہے کہ انسان مظاہر صفات الہی پر غور کرے. وہ تمام چیزیں جو اللہ نے تخلیق کی ہیں وہ اس کے مظاہر ہیں، وہ اس کی صفات کے مظاہر ہیں. تو اگر ہم ان پر غور کریں گے تو ہم صفات الہی کی معرفت تک جا پہنچیں گے. وہ سیف ہے، کیونکہ ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ تعلیم کے شروع کرتے ہی ہم پی ایچ ڈی کی کتابوں پر کا مطالعہ شروع کر دیں. وہ ہمیں الفابیٹ کا جو قاعدہ ہے الف بے کا، سٹارٹ وہیں سے لینا ہے. تو جو مظاہر ہیں رب تعالیٰ کی صفات کے، جو کچھ اس کی مخلوق ہے اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، رب تعالیٰ جو ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ہمیں پال رہا ہے، وہ سب اس کی صفات کے مظاہر ہیں. جیسے الخالق، یہ صفاتی نام ہے رب کا، بنانے والا. تو ہم جو بیٹھے ہیں سب، میں اور آپ، ہم سبھی، اور یہ چیزیں ساری، نباتات، جمادات، یہ سب اس کی تخلیق کا ایک مظہر ہے. جو کچھ وہ ہمارے لیے زمین سے اگاتا ہے، جو وہ رزق ہمیں فراہم کرتا ہے، وہ اس کی صفت ہے، صفاتی نام ہے الرزاق. وہ ہمیں عطا کرتا ہے المعطی، اس کا صفاتی نام ہے. اس طرح آپ اس کے صفاتی نام لیتے چلے جائیے. اس کا تعلق ہماری کائنات سے ہے، ہماری اس پلانٹ ارتھ سے ہے، یا دوسری مخلوقات جو دوسری جگہوں پر ہیں. یہ اس کے مظاہر ہیں. اسی طرح اللہ تعالی کی صفت کلام کا ایک بہت بڑا مظہر ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے قرآن پاک. یہ جو اس کی صفات کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جو مظاہر ہیں اس کی صفات کے، اگر ہم اسے ایک جملے میں کہیں یا ایک لفظ میں اسے بیان کرنا چاہیں تو وہ اس کو ہم حقیقت تکوینی کہیں گے. تو ایک طرف حقیقت تکوینی ہے، وہ اس کا مظہر ہے، صفت تکوینی کہہ لیجیے اسے. قرآن پاک اس کی صفت کلام کا مظہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت محمدیہ ہیں. یہ مقام دیکھیے کہاں ہے کہ رب کی صفات کے مظہر کو ہم صفت تکوینی کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حقیقت محمدیہ ہے. سب سے بڑا مظہر ہے اللہ کی صفات کا. تو ہمیں غور اس پر کرنا چاہیے، کلام پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور و فکر شروع کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ پھر ہم پر حقیقتیں واضح ہونے لگتی ہیں.
اور ہم معرفت مظاہر صفات الہی تک چلے جاتے ہیں. اور جب ہم وہاں معرفت مظاہر الہی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم معرفت صفات الہی تک پہنچ جائیں گے، جو الٹیمیٹ ہے. ایک صاحب گزرے ہیں، بہت ہی بلند پایا صوفی، بہت بلند پایا ولی اللہ، بہت ہی بلند پایا علم فقہ کے ماہر، عبدالعزیز دباغ، بہت بلند شخصیت گزری ہے. انہوں نے مختلف حکایات میں چیزوں کو بیان کیا ہے. تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک حقائق بیان یہ فرمائی کہ ان کا ایک مرید تھا جو ان کے پڑوس میں رہتا تھا. بہت خدمت کرتا تھا عبدالعزیز صاحب کی. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کی زوجہ محترمہ علیل تھیں، گھر کے کام کاج کر نہیں پاتی تھیں، تو اس مرید کی بیگم وہ گھر میں آ کے سارے کام کر دیتی تھیں. عبدالعزیز دباغ صاحب کو بھی اس مرید سے بہت پیار تھا. تو ایک دن گھر گئے تو اس مرید کی بیگم بھی آئی ہوئی تھی، وہ گھر کا کام کاج کرنے میں مصروف تھیں. تو اس دن مرید اپنے بیٹے کو بھی، بچی کو لے آیا ساتھ اپنے. تو بچی آئی ان کے پاس، انہوں نے پیار کیا. تو اس بچی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. تو یہ اپنے مرید سے باتیں کرنے لگ گئے دباغ صاحب. تو وہ بچی چپ چاپ بیٹھی اور عبدالعزیز دباغ صاحب کے قدموں میں آ گئی، ہاتھ میں قرآن تھا. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب نے دیکھا تو اس بچی کو پکڑ کے اٹھایا اور مرید سے کہنے لگے کہ آج تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ تو اس نے کہا جی کچھ نہیں حضور، میں تو ویسے ہی سلام کے لیے حاضر ہوا. کہنے لگی نہیں، تمہیں آج کچھ چاہیے ہے مجھ سے، کچھ مانگنا چاہ رہے ہو، جو اتنا بڑا واسطہ اپنے ساتھ لے آئے ہو کہ قرآن پاک تمہاری بچی کے ہاتھ میں ہے، تم بطور واسطہ لے کر آئے ہو میرے پاس. تو مرید نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ حضور مجھے اپنا سر عطا فرما دیں. تو جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب نے اس کو سمجھایا کہ اتنی بڑی چیز نہ مانگو، اس کے تم اہل نہیں ہو ابھی. اگر تمہیں یہ مل گیا تو تم جان سے جاؤ گے. تو اس نے اصرار کیا کہ نہیں حضور، چونکہ اب آپ نے پوچھ لیا ہے اور قرآن پاک کا واسطہ بھی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیے مجھے اپنا سر عطا فرما دیجیے. جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ میں نے اس کی اس فرمائش کو پورا کر دیا اور اپنا سر اسے عطا کر دیا. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جو ہی میں نے اسے اپنا سر عطا کیا، اس نے آنا چھوڑ دیا میرے یہاں. اور چند دن کے بعد جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ آپ کے جو اتنے قریبی مرید تھے وہ آپ کو برا بھلا کہتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. عبدالعزیز دباغ صاحب انہوں نے طرح دے دی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے.
کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مرید شہر چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے بعد کسی اور شہر میں جا کے رہنے لگا۔ تو چونکہ مرشد کا علم عطا ہوا تھا اسے، جس کے لائق وہ تھا نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھٹکنے لگا، تو لوگوں سے وہ باتیں کرتا تھا اسرار و رموز کی جو اس کی اپنی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ عطا کردہ علم بولتا تھا، بندے کے پاس اپنا کچھ تھا نہیں، تو وہ سہار اور برداشت ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید گمراہ ہوا، اور وہ وقت بھی آیا کہ وہ عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں داخل ہو گیا، اور وہاں بھی اس کے وہ گفتگو جاری رہی جو لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ تو عبدالعزیز دباغ صاحب کا فرمانا یہ ہے، یہ حقائق بیان کرنے کے بعد، کہ جب کوئی مرید یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنے مرشد کا سر مانگتا ہے اور اسے کچھ حاصل ہوتا نہیں، نتیجہ یہ وہ ہوتا ہے کہ اس علم کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ ایسی لایانی باتیں کرنے لگتا ہے لوگوں کے سامنے، اور ایسی پراسرار باتیں کرنے لگتا ہے اس عطا کے نتیجے میں کہ جو عام لوگوں کی فہم و ادراک سے کہیں بلند ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو گمراہ سمجھ کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو مرشد کا سر مانگنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مرشد کی ذات اس سے مانگ لی جائے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ مرشد کی ذات کے اسرار آپ کے باوجود مانگنے کے، میرے باوجود مانگنے کے، مرشد کے انتقال سے پہلے کبھی آیا نہیں ہوتے۔ کبھی اس کی ذات کے اسرار اس کی موت سے پہلے کھلتے نہیں۔ وہ مرشد کی ذات کے اسرار اس کی موت کے بعد کھلیں گے آپ پر، اور وہی انسان کے علم کا عروج شروع ہوتا ہے۔ یہیں اسی محفل میں کئی سال پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مرشد صاحب نے جو علم مجھے عطا فرمایا اس کے بارے میں کچھ بیان فرمایا، تو میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ حضور اب تو یہ علم پھر 2 آدمیوں کے پاس ہو گیا۔ تو فرمانے لگے کیسے؟ تو میں نے کہا جی ایک آپ اور ایک میں۔ تو مسکرائے، کہنے لگے یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے، تم اپنے عروج کو اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کرنے کے بعد 72 قدم چل کے پیچھے آؤ گے اور دعا پڑھو گے، اس وقت تم علم کے عروج کو پہنچو گے۔ میں تو خیر نالائق آدمی ہوں، میرا اور علم کا دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ ان کا بڑاپن اور اعلیٰ ظرفی تھی میرے بارے میں یہ کہہ دیا، ورنہ علم اور کوئی مختصر بات یہ ہے کہ میں کوئی اچھا انسان نہیں۔ وہ بات جو مرشد صاحب نے فرمائی تھی وہ اصل میں یہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ مرشد کی ذات کے اسرار حاصل کریں ہم۔ مرشد سے اگر کبھی کچھ مانگیں تو اس کی ذات کے اسرار مانگیں، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی ذات کے اسرار آپ پر نہیں کھلیں گے کبھی، ہاں اس کے انتقال کے بعد کھل جائیں گے۔ تو جب مرشد کی اسرار کے ذات ہم پر واہ ہوتے ہیں تو علم بہت بڑھ جاتا ہے ہمارے اندر۔ تو پھر مرشد کا سر اگر عطا ہوا تو اس کو ہم سہار پائیں گے۔ اور معلوم نہیں یہ لفظ ہم پنجابی میں یوز کرتے، میں اردو میں اسے یوز کر رہا ہوں، اس کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں ہے کہ سہار پاتے ہیں ہم اسے، وہ برداشت ہو جائے گا اس وقت ہم سے، اور ہم پھر لوگوں کی موجودگی میں
عام آدمی ان کی موجودگی میں ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے جو ان کی فہم و ادراک سے بالاتر ہوں اور اس کے نتیجے میں لوگ ہمیں بھٹکا ہوا سمجھنے لگے۔ صوفیہ کرام کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ صرف ان کے علم کی زیادتی کی وجہ سے 2/3 لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں، 1/3 ان کی فیور میں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے یہیں ایک واقعہ سنایا تھا جناب حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کا، کہ جو شخص ان کی محفل میں گیا اور اٹھ کر واپس آنے لگا تو جناب حضرت پیران پیر صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی روز سے آپ آتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کوئی کام ہو تو مجھے حکم کریں۔ میں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اولیاء کرام کے دشمن ان کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو میں یہاں آ کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، تو آپ تو کوئی ولی نہیں ہے۔ تو حضرت پیران پیر نے مسکرا کے پوچھا کہ کیوں، خیریت ہے؟ اللہ مجھے معاف فرمائے، کیا یہاں کوئی شریعت کے خلاف حرکت ہوتی دیکھ لی آپ نے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کے دشمن ہی کوئی نہیں، سبھی آپ کے مرید ہیں، تو آپ کاہے کے ولی ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے اسے فرمایا کہ درائے دجلہ کے پار جا کے دیکھ لیں آپ، تو وہاں کوفہ ہے۔ تو وہاں گیا تو سبھی مخالف ہی مخالف تھے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کے، تو واپس آ کے بیعت کر لی۔ تو ولی اللہ کے مخالفین کی تعداد اس کے ماننے والوں سے 2 گنا زیادہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ہم یہ معرفت کے علم کی طرف جاتے تو ہیں، لیکن اصلاح کی پریشانیوں کو ہم وزن نہیں دیتے ہیں، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت لمبے چوڑے سوالات کی لسٹ کسی صاحب نے دی تھی، تو میرا ملک سے باہر جانے سے پہلے ہم ہر اتوار اس پہ بات کرتے تھے۔ تو ان کا ایک سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ راہ سلوک کے مسافر انڈا، گوشت اور میٹھا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں روح کو بھاری کرتی ہیں، جن سے روحانی ترقی سست ہو جاتی ہے۔ ہیں تو یہ سب حلال چیزیں، پھر ایسا کیوں؟ اس سوال کا جواب تو کوئی اتنا دشوار نہیں کہ ہم سبھی مختلف آرٹیکل پڑھتے رہتے ہیں انسانی صحت پر۔ جو کلینکل سائنس ہے، کلینکل سائنس کے مطابق وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا جو اپنی بھوک کا 70% کھاتا ہے، 30% بھوک برقرار رکھتا ہے۔ اب آپ یاد کر لیجئے جو بچپن میں حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ انسان، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ مختلف ہوں گے، کہ انسان اپنی تھوڑی بھوک رکھ کر کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ یہ حکمت 1400 سال کے بعد آج کلینکل سائنس ماننے لگی ہے۔ جو ہیومن اناٹمی کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان اگر اپنی بھوک کا 70% کھائے تو انسان توانا رہتا ہے، بیمار نہیں ہوتا۔ صوفیہ کرام نے چونکہ عبادت کرنا ہوتی ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اور عام طور پر ان کی راتیں جاگتی ہیں، تو اگر پیٹ بھر کے وہ کھانا کھائیں
یا مرغن غذائیں کھائیں یا پروٹین سے بھرپور غذائیں کھائیں جیسے انڈا ہے، گوشت ہے، تو انسان پر غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند آتی ہے، تو رات کی عبادت ان کی کھوٹی ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے، رات بھر بیٹھ کے رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وہ مرغن غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ایسی غذائیں جن میں پروٹینز بہت ہائی ہوں، اس سے غنودگی آتی ہے انسان کو، اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ ادروائز یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی درویش یا اہل علم، اہل اللہ ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے جس کو رب نے حلال قرار دیا ہے۔ میں اپنے مرشد صاحب کے یہاں روزانہ شام کو حاضری دیتا تھا، جا کے بیٹھتا تھا، تو دوستوں سے دور ہوتا گیا۔ ایک بہت میرے قریبی دوست تھے، مغربی تعلیم کا ان پر غلبہ ہے، تو ایسی چیزوں کو وہ بالکل نہیں مانتے، بلکہ ان کو مجھ سے ایک شکایت ہے بڑی شدید کہ میں نے ان کا زندگی بھر کا ایک ریکارڈ توڑوا دیا کہ ایک رمضان میں 27ویں کا ان سے روزہ رکھوا لیا تھا، تو آج تک مجھے معاف نہیں کر رہے کہ تم نے میری ریکارڈ کو خراب کیا۔ میری زندگی میں ایک روزہ آ گیا جو رکھا تھا میں نے۔ تو وہ مجھے ایک بار ملے تو کہنے لگے کہ کدھر قائم ہے، تو میں نے کہا جی ایسی کچھ نہیں، بس۔ کہنے لگے شاہ جی آپ کی کچھ مصروفیات اور سرگرمیاں کچھ مشکوک دکھائی دیتی ہیں مجھے، تو آپ ہوتے کہاں ہیں روزانہ؟ تو میں نے تنگ آ کے ان کے اصرار سے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح ایک فقیر آدمی ہے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھنا، میں بھی جاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ کرنل وہ آپ کے مطلب کے آدمی نہیں ہیں۔ کہنے لگے پھر بھی میں دیکھوں گا ضرور آپ کدھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا چلے آؤ آؤ۔ تو گئے تو مرشد صاحب نے دیکھا کہ میرے بہت ہی عزیز اور قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے فوراً کرنل صاحب کے لیے کھانا بنایا۔ تو جس انداز میں وہ کھانا پکایا مرشد صاحب نے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ کرنل صاحب راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اٹھ کے بھاگوں کہاں یہ کھانا کھانے کے بجائے۔ وہ ان کے سامنے ہی ہیٹر پر دیگچی رکھی ہوئی تھی، تو دیسی گھی جتنا ہاتھ میں آیا وہ انہوں نے اس کیتلی میں ڈال دیا۔ پھر مرچیں پیکٹ تھا پکڑا اور یہ لو، تو مرچیں وہاں پڑتی ہوئی دیکھی کرنل نے، تو کرنل کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس میں گوشت ڈال دیا، اور ڈال کے اور دوسرے مسالے ڈالے اور ڈھکنا دے کے 2-4 بار چمچ ہلایا۔ 15 منٹ کے بعد اس کو پکڑا اور ایک بڑی پلیٹ میں ڈال دیا۔ کہنے لگے لو میاں کھاؤ۔ اب کرنل صاحب ان کا حال برا ہوا کہ یہ کھاؤں، تو بڑی چھوٹا سا نوالا لے کے یوں لے کے منہ میں ڈالا، تو میں ان کو کارنر آف مائی آئی سے دیکھ رہا تھا، تو وہ مرچوں کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ تو کرنل صاحب نے بڑا نوالا لیا جو نارمل تھا، وہ کھایا، بڑے مزے سے کھانا پورا کھایا۔ تو ایک اور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہیں مرشد صاحب سے یہ سوال پوچھ لیا جو یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ فقیر لوگ خود مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں۔ تو میں تو ان کی بات کو یہ سمجھا کہ انہوں نے علمی سوال کیا ہے، لیکن مرشد صاحب نے بڑی تیزی سے بھانپا اس سوال کو، اور کہا کہ میاں کھاتے ہوں گے، لیکن میرا رب اگر مجھے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو میں اس سے انکار کر کے نہ شکر گزار بندہ کیوں کہلاؤں، کفران نعمت کیوں کروں۔
تو جب یہ جواب دیا تو اس وقت مجھے خیال ہوا کہ انہوں نے تو سوال تنزیہ کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ فقیر اپنے اوپر ان نعمتوں کو کبھی حرام نہیں کرتا جو اللہ نے حلال کی ہیں، قرار دی ہیں. اور فقیر کو اگر اللہ اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھی زندگی عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کفران نعمت نہیں کرتا. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا تصوف چلہ کشی کے بغیر نامکمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو چلہ کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ کہنا شاید درست نہ ہو. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہفتہ ہفتہ، 10 دن، 15 دن، اور وہاں یاد الہی میں مصروف رہتے تھے. چلہ کشی ہے کیا؟ اگر تو چلہ کشی سے مراد آپ کی وہ ہے جو سادھو لوگ کرتے ہیں تو وہ اسلام میں قطعی طور پر اس کی ممانعت ہے، کوئی نہیں کرے گا وہ. لیکن اگر چلہ کشی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ کہیں اکیلی جگہ پر کوئی بیٹھ جائے جہاں خلق خدا سے اس کا واسطہ نہ رہے اور وہاں بیٹھ کے اپنے رب کو وہ پکارتا رہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی حیات طیبہ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے، لیکن رب نے انہیں علم عطا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر علم من جانب اللہ تھا. تو وہاں عبادت کے اندر انہماک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے تحت کم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ کے لیے تھی اس کے نتیجے میں انہماک بے پناہ تھا. یہ انہماک کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. تو وہاں اگر چلہ کشی نہ بھی کرتے تو وہ انہماک تو موجود تھا، کیونکہ رب سے محبت ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی کو ہو نہیں سکتی. اس کے نتیجے میں انہماک اس کو پکارتے ہوئے بہت زیادہ ہوتا تھا. تو چلہ کشی اس سینس میں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں اس لیے کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ کریں، آپ کا انہماک نہ ختم ہو، آپ کی کنسنٹریشن نہ ٹوٹنے پائے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے. کیونکہ شروع میں توجہ بڑی تیزی سے بھٹکتی ہے انسان کی. تو صوفیہ کرام تو یہاں تک بھی گئے ہیں کہ پہلے وہ علیحدگی میں تنہائی میں ذکر کرتے تھے، پھر لوگوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا، پھر شور میں بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کیا، اور آخر پر ایسے لوگ بھی گزرے کہ انہوں نے ڈھول والوں سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ کے ڈھول بجاؤ کہ دیکھیں میری توجہ تو نہیں بٹتی ہے. کیونکہ اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں بغیر انہماک کے اس کے فائدے وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. تو اس انہماک کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی اختیار کی جاتی ہے. انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ خوشبوؤں کا احساس، روشنیوں کا سیلاب، جنات یا موکلات کا نظر آنا، جسم میں کرنٹ محسوس ہونا، عجائب قدرت کا مشاہدہ، مختلف اولیاء کرام اور پیغمبروں سے ملاقات، کشف کا حصول، کیا یہ سب روحانیت کی راہ کی ناگزیر
سنگ میلیں یا ان سب وارداتوں سے گزرے بغیر بھی کوئی رب تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے؟ ہم دوا کھاتے ہیں، دوا کھانے کے ساتھ جو ہمیں اس دوا کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہی اصل میں مقصد ہوتا ہے کسی میڈیسن کو کھانے کا. لیکن ہر میڈیسن کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میڈیسن کھانے سے یہ سائیڈ ایفیکٹ آپ پر آئیں گے، اس کے لیفلیٹ میں لکھا بھی ہوتا ہے. تصوف کا، روحانیت کا اصل انسان کے ذہن میں مقصد کیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر. تو اگر اللہ نے کسی کو یہ توفیق بخشی ہے اور اللہ نے کسی پر رحمت کی ہے کہ اسے سمجھ عطا فرما دی کہ وہ صرف اور صرف ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ مجھے رب کی دوستی عطا ہو جائے، تو یہ مقصد لے کر چلا اور وہ یہ سب کر رہا ہے، تو مقصد تو یہی ہے اس میڈیسن کے کھانے کی طرح کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. لیکن راہ میں بہت سی چیزیں حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں انسان کو، اور مرشد کا کام بھی یہی ہے کہ جہاں انسان اس کا مرید بھٹکنے لگے، وہ جو سائیڈ میں چیزیں اسے آ رہی ہیں جن کو میں سائیڈ ایفیکٹس کہہ رہا ہوں، ان میں نہ الجھ جائے، کیونکہ اگر ان میں الجھ گیا انسان تو پھر راہ کھوٹی ہو گئی اس کی، پھر رب تک نہیں پہنچتا، اس کی دوستی تک نہیں جاتا، پھر وہ انہی کھیلوں میں پڑ جاتا ہے. تو مرشد اس کو وہاں رکنے نہیں دیتا، چلائے رکھتا ہے آگے. یہ چیزیں ان کو میں مداری کی شعبدہ بازی کے نام سے پکارتا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں میں کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ مداری کی شعبدہ بازی کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں جن پر فخر کیا جا سکے، ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو گنا جا سکے کہ مجھے یہ حاصل ہو گیا. ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ انسان رب کے کتنا قریب گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی اجازت ہوئی یا نہیں ہوئی. مقامات تو وہ ہیں، یہ تو معمولی بات ہے. کشف و کرامات، خوشبوؤں کا آنا، جسم میں کرنٹ دوڑنا، ملاقاتیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک اور یہ سوال ان کا خاصا اہم ہے. مرشد صاحب کی موجودگی میں مرید کی روحانی کیفیت میں اضافہ اور عدم موجودگی میں کمی کیوں ہوتی ہے؟ یہ اہم چیز ہے جس کا جانا بڑا ضروری ہے، اور انسان کا ذہن اس سلسلے میں بڑا کلیئر رہنا چاہیے. آپ سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ نے جب آپ ہائی اسکول میں پڑھتے ہوں گے تو آپ نے لیبارٹری میں مختلف تجربے کیے ہوں گے کہ ایک میگنیٹ ہے، لوہے کا ایک پیس اگر اس کے قریب رکھا جائے اور وہ دیر تک وہاں پڑا رہے تو وہ لوہے کا ٹکڑا بھی میگنیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگرچہ اس کی قوت وہ نہیں ہوگی جو اصل میگنیٹ کی ہے، لیکن میگنیٹ بہرحال یہ ڈیولپ ہو جائے گا. اگر میگنیٹ ہے اور
چھوٹے میگنیٹ کو اس کے قریب رکھیں اور اپوزٹ پولز ان کے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ فاصلے پر ہونے کے باوجود اس چھوٹے میگنیٹ کی قوت بے تحاشا بڑھ گئی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جو میگنیٹ ہے اس کے ارد گرد ایک غیر مرئی ہالہ بنا ہوا ہے، جسے ہم میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں سائنس میں۔ جو چیز بھی اس میگنیٹک فیلڈ میں آ جائے یا اس کے قریب ہو جائے، اس پر وہ میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ اسی طرح جو فقیر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے۔ 32 kVA کی لائن جو اوپر اوور ہیڈ چل رہی ہے، زمین سے کافی بلند ہوتی ہے، اس کے باوجود ہر پول پر آپ کو ایک وارننگ سائن ملے گا کہ تار سے دور رہیے۔ تو اگر اس تار کے 4 فٹ کے دائرے میں، تار کے ارد گرد 4 فٹ کے دائرے میں بھی کوئی آ گیا تو اسے الیکٹرک شاک اتنا شدید لگتا ہے کہ مر جاتا ہے۔ مرشد جب اللہ کو پکار رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا علم عطا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد بھی ایک میگنیٹک فیلڈ قائم ہو گیا، اس کے جسم سے وائبریشنز نکلتی ہیں جو ارد گرد کی چیزوں پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے مرشد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثرات انسان پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو مرید کی اپنی اسٹرینگتھ کہ وہ مرشد کی بتائی ہوئی پڑھائیاں پڑھ رہا ہے، پھر مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر آ کے تو وہ قوت بہت زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب مرشد سے دور ہو جائے گا تو مرشد کے میگنیٹک فیلڈ کے اثر سے نکل گیا تو اپنی صرف قوت رہ گئی، تو اس لیے وہ کمی محسوس ہونے لگتی ہے اسے۔ مرشد کی صحبت بہت ضروری اس لیے ہے کہ جب انسان مرشد کے قریب بیٹھا رہتا ہے، اسے آبزرو کرتا رہتا اپنے مرشد کو اور اس کی باتوں کی نقل کرتا ہے، تو جب ہم ایک آدمی جو گزرا ہے کسی راستے سے، اس کے پاؤں کے نشان ہیں، تو اس آدمی کے پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھ کر جب ہم چلتے ہیں تو وہیں جا پہنچیں گے جہاں وہ شخص پہنچا ہوا ہے۔ تو ہم جب مرشد کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کی نقل کرتے ہیں تو قوت تو وہاں سے مل رہی ہے اس کے میگنیٹک فیلڈ سے، لیکن فالو اس کے فٹ پرنٹ کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہے تو ہم وہیں جا پہنچتے ہیں جہاں مرشد پہنچا ہے۔ تو اس لیے مرشد کی صحبت بھی ضروری ہے۔ یہ قوت کو ایک طرف کر دیجئے، ہو یا نہ ہو، لیکن مرشد کے فٹ پرنٹس پہ چلنا بڑا ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہیں جا پہنچے جہاں مرشد پہنچے تھے۔ یہ انہی صاحب کا ایک سوال ہے کہ کیا تصوف کے رموز و اسرار بیان کرنے کے لیے کم از کم کتب ارشاد کے درجے پر فائز ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے؟ اس کا ایک بڑا سادہ، سمپل، سیدھا جواب ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نہ کر سکتا ہوتا تو میں کیسے باتیں کر رہا ہوتا آپ کے سامنے؟ بھائی کتب ارشاد کا تو مجھے یہی نہیں پتا کہ کتب ارشاد ہوتا کیا ہے۔ بڑا آسان سا کام ہے، آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی باتیں سنائیے، آ کے ایسی لیکچر کی محفل جمائیں، اس میں بیان کر دیں۔ آپ کتابیں پڑھائیے، ایسی لیکچر کی محفل بپا کر لیں اور اس میں وہ بیان کرنا شروع کر دیں، سبھی لوگ متاثر ہو جائیں گے۔ ایک پریکٹیکل نمونہ تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھ جیسے گناہگار شخص بھی بولتا رہتا ہے یہاں بیٹھ کے۔ تو یہ تو سوال، اس کا سمپل جواب ہے۔ تو
انہوں نے اگلا ایک سوال پوچھا کہ کیا ایک ولی اللہ کو یہ ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں میں علم بانٹے، ان کی تربیت کرے، ان کے لیے دعا کرے، اور یہ ڈیوٹی کون اسائن کرتا ہے؟ اس کے لیے کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ جن صاحب نے بھی سوال لکھا، میں ان کو براہ راست مخاطب کر رہا ہوں کہ حضور آپ لوہے کے برتن کو کسی کسوٹی پہ رگڑتے رہیے، کبھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ سونے کا بنا ہے، پلاٹینم کا بنا ہے، یا وائٹ گولڈ کا بنا ہے، وہ لوہا ہی رہتا ہے۔ تو یہ جو آپ گھوم پھر کے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جن سے کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ شاہ صاحب کیا ہیں، تو بھائی میں تو ہمیشہ ایک عرض کرتا رہتا ہوں، کہ ابھی بھی عرض کیا کہ میں تو گناہگار شخص ہوں، ایک بہت معمولی اور دنیا دار شخص۔ تو اولیاء کرام کی اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں تو بھائی یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ جو علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے وہ لوگوں میں بانٹے، وہ علم لوگوں تک پہنچا دے، کہ تبلیغ یہی ہے، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہر مسلمان دین کی تبلیغ کرے، دوسروں پر یہ پیغام حق پہنچائے۔ اللہ نے اگر کسی کو علم عطا کیا تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے تو دعا تو نان مسلم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ تو رب ہے، اور اس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، بغیر حساب کے عطا کرتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ کوئی مجھ جیسا گناہگار ہے یا آپ جیسا نیک، اس کو ماننے والا ہے یا اس کا منکر ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان رحمانیت ہے، اور سب کو پالتا ہے کہ وہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ دعائیں بھی وہ سب کی سنتا ہے، بغیر یہ دیکھے کہ دعا مانگنے والا کون ہے۔ دعا مانگنے والا ہونا چاہیے۔ یہ صاحب کسی بڑے پکے استاد کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ پھر ایسے ہی ٹیڑھا سوال ہے کہ اولیاء اللہ کو اپنی ڈیوٹی بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے کیا کوئی میتھڈ یا چینلز بھی بتائے جاتے ہیں، یا اس کا فیصلہ انہیں خود کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کو جو کھانا دیا جاتا ہے پہلے اسے ڈاکٹر چکھتا ہے خود، پھر پرائم منسٹر کو دیتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے بھائی ضروری یہ ہے کہ مجھے پرائم منسٹر ہونا ہوگا تاکہ مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو۔ تو یہ اولیاء کرام کو ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے میتھڈ یا چینلز کہاں سے دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ولی اللہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ مجھے کیا معلوم اس کا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے روئے زمین پر، اور رب قادر مطلق ہے۔ یہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا اگر قادر مطلق کا نائب کم از کم قادر نہ ہو کچھ چیزوں پر۔ تو اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، اس کو بہت سے آزادی عطا کی ہے کہ وہ فیصلہ کرے، وہ قدم اٹھا سکے عملی۔ تو اولیاء کرام صاحب علم ہوتے ہیں،
اور علم کے نتیجے میں انسان کو عقل و فراست عطا کی جاتی ہے رب سے، تو وہ اپنی عقل و فراست سے کام لیتے ہیں. جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس جیوگرافیکل اسٹیٹا میں وہ انہوں نے جنم لیا ہے، جہاں ان کی ڈیوٹی ہے، جہاں ان کو ولایت عطا ہوئی ہے، اس علاقے کے رسم و رواج، وہاں کی تعلیم، وہاں کے ذہنی معیار، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے کس راہ سے یہ تبلیغ کرنا ہوگی. اللہ نے جو مجھے علم عطا فرمایا ہے دوسروں تک کس طرح سے میں نے پاس آن کرنا ہے، وہ اپنی عقل و فہم سے کام لے لیتے ہیں. اور ان کی گفتگو ہمیشہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتی ہے. وہ گفتگو اس انداز میں کرتے ہیں کہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے تاکہ وہ ان کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ جیسے میں نے ابھی جناب حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب کی ایک حکایت آپ کو سنائی تھی، تو جب ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح سے بلند باتیں کریں گے تو نتیجے میں انسان کا اپنا سر قلم ہو جاتا ہے، انا الحق کہہ بیٹھتا ہے اور سر تن سے جدا ہو جاتا ہے انسان کا. اگلی اتوار کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا بشرط زندگی. السلام علیکم.